آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالجبار خان۔ مودی صاحب نے تقریر کر ڈالی ہے صبح، بہت ہی الگ صبح ہوئی ہے وہاں پر۔ ان کے ظاہر آدھے گھنٹے کا ہم پاکستان سے فرق ہوتا ہے، اور انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کے ہاں نیکسلائٹ اور ماؤ تحریک چل رہی ہے، اور اس کو روکنے کی پوری کوشش انڈیا کر رہا ہے، اور ہم نے 120 ضلعوں میں سے وہ کم کر کے صرف 20 ضلعوں میں ہی رہ گئی ہے۔ باقی علاقوں کا انہوں نے ایز سچ ذکر نہیں کیا۔ کشمیر کا انہوں نے ذکر وہی کرتے ہیں، پاکستان آتنکواد ہے اور کشمیر ہمارا ہے۔ پاکستان کے پاس جو ابھی جدید ترین ہائپر سونک، یعنی جس کی اسپیڈ جو ہے وہ 6-7 میخ کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ ایران نے یہ ڈیمونسٹریٹ کیا اسرائیل کے خلاف، اور انہوں نے یہ میزائل استعمال کیے ہیں جو کہ بڑے ڈینجرس اور بڑے لیتھل ہوتے ہیں۔ پاکستان کا کولابریشن چائنا کے ساتھ جاری ہے، اور خود انڈین ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں، پروین سوہانی وغیرہ ان کا ٹویٹ موجود ہے کہ اس وقت انڈیا کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا مقابلہ کر سکے۔ اور یہی بات جو ہے پاکستان کے جو فوج کے سربراہ ہیں جن کو کل دیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ پاک فوج کی مہارت اور جنگی تیاریوں پر ہمارا فل اعتماد ہے، اور ہم کسی بھی طرح سے بھارت سے خوف زدہ نہیں ہیں۔ امریکی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ہم معاشی اور سماجی شعبے میں پاکستان کے ساتھ کولابریشن کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ صاحب آج الاسکا سب کے سب پہنچ جائیں گے، یہ دونوں طرف کی ٹیمیں پہنچ چکی ہوئی ہیں۔ مسٹر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ مسٹر پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن وہ جا کر بات کریں گے۔ ایجنڈا کیا ہے؟ یوکرین۔ بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار ہم سے دور یوکرین کے ساتھ جو ہے یہ میٹنگ کا ہمیں کیا فائدہ، بہت بڑا فائدہ۔ ایک چھوٹی سی بات، یورپ کی اکانومی بیٹھ گئی اس جنگ کی وجہ سے، جس کا اثرات ایشینز پر بھی آئے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں پر آئے ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں۔ ان کی آمدنیاں کم ہوئی ہیں، ان کی بچتیں کم ہوئی ہیں، وہاں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک فیکٹر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اگرچہ ریمیٹنسز بڑے ہیں لیکن یورپ سے معاملات میں کمی آئی ہے۔ نریندر مودی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے آتنکواد کا جو معاملہ ہے پاکستان کے خلاف، ان کے پاس ایک ہی منترا ہے، آتنکواد۔ دوسرے انہوں نے RSS کو بہت سپورٹ کیا ہے، بہت ہی اس کو اپریشیٹ کیا، کیونکہ وہ RSS ہی کی تو BJP اس کی آف شوٹ ہے، وہیں سے نکلی ہے یہ RSS کے اندر سے۔ وہ کہتے ہیں یہ RSS راشٹریہ سیوک سنگھ بہت زبردست ادارہ ہے ہمارا، آرگنائزیشن ہے۔ منترا وہی ہے، اینٹی مسلمس، اینٹی سکس اینڈ اینٹی کرسچنس۔ 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ مندر کو پھر اٹیک کیا گیا، یعنی ہندوؤں کی طرف سے، انتہا پسند ہندوؤں کی طرف سے۔ یہ اقلیتوں کے وہاں پہ ایشوز ہیں جو کہ قطعی طور پر نہیں ہونے چاہیے۔ اور ابھی مائنورٹی ڈیز انٹرنیشنل ڈے گزرا ہے، اینڈ آئی بلیو کہ انڈین گورنمنٹ، پاکستان گورنمنٹ اور بنگلہ دیش اور دا ریجنل کنٹریز جو ہیں اپنے اپنے ملکوں میں مائنورٹیز اقلیتوں کے لیے یقیناً ایسی قانون سازی اور ایسے ماحول پیدا کریں گے جس میں ان کو ایک سینس آف پروٹیکشن حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی اٹ لیڈس ٹو ویری بگ ڈس آرڈر اینڈ لا اینڈ آرڈر پرابلم۔ تو یہ معاملات ہیں جناب جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور جو کانسٹلیشن کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر جو دنیا کی 4 بڑی سیٹلائٹ ہیں اس پر بھی پاکستان کے لیے خوشائند بات ہے۔ چائنا کا تعاون اور ہندوستان کے لیے انتہائی پریشان کن ہے، جس کا ڈیمونسٹریشن کہا جاتا ہے، انڈین ماہرین یہ کہتے ہیں ڈیفنس کے جو نیوٹرل پوسٹرز دیتے ہیں، کہ چائنا کی سیٹلائٹ جو 45 سیٹلائٹس کا ایک سیٹلائٹ سسٹم ہے اس کا جو اس ریجن کو کور کر رہا ہے، جیسا کہ امریکہ میں GPS آپ نے دیکھا گلوبل، اور یورپ کا ایک سسٹم ہے، ایک رشیا کا اپنا سسٹم ہے۔ یہ 4 دنیا میں سیٹلائٹ سسٹم چل رہے ہیں۔ یہ بڑی پاورفل سیٹلائٹس ہیں جو کبھی کبھی آپ آسمان کی طرف نظر رکھیں، دیکھیں غور سے، تو ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں جی یہ فلاں سیٹلائٹ ہے، یہ فلاں سیٹلائٹ ہے، یہ بھی ریجن میں سیٹلائٹ ہے۔
تو دیر آر میجر سیٹلائٹس آپریٹنگ ان دی مدار کے اندر وہ کام کر رہی ہیں آربٹ میں، اور وہ اپنے اپنے ملکوں کے لیے انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں۔ دس از دی ریئل تھریٹ۔ DF-17 میزائل یہ ہائپرسونک ہے، اس کی اسپیڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 6 to 7 میخ ہے، یعنی آواز سے 7 گنا زیادہ، یعنی آواز سے 6 سے 7 گنا، اور ایران نے اس کو استعمال کیا ہے۔ نارتھ کوریا کے پاس بھی ٹیکنالوجی موجود ہے، چائنا کے پاس موجود ہے، اور پاکستان نے ابھی جو کروز میزائل کا افتتاح کیا ہے، لانچ کیا ہے، وہ بالکل یعنی لو آلٹیچیوڈ یعنی کم بلندی پر رہتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے۔ یہ بھی ایک ایکسٹرا آرڈینری پاکستان کے انجینئرس کی اچیومنٹ ہے۔ پاکستان ڈیفنس کے اعتبار سے کسی بھی طرح پیچھے نہیں ہے، دے آر اسٹرگلنگ۔ آرمی چیف صاحب کو جو انہوں نے جو بیان دیا تھا، اس پر انڈیا میں بڑا زبردست واویلا اور شور ہو رہا ہے، اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ اس کی کلیریفیکیشن بھی ISPR نے آپ کو دے دی ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر جبار خان ٹی وی سے مجھے اجازت دیجیے۔ اسٹے بلیسڈ۔